بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اسلام میں عقیدے کی اہمیت پر۔ اسلام عقائد اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے، لیکن عقائد اور اعمال میں عقیدے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے نہ کہ اعمال سے۔ عقیدہ پہلے آتا ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے متعدد مقامات پر پہلے ایمان کی بات کی اور پھر اعمال صالحہ کی بات کی۔ سورہ عصر میں آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی پہلے ایمان اور بعد میں عمل کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا جب بندہ ایمان والا ہوگا، اس کے عقائد درست ہوں گے تو اس کا عمل بھی قبولیت کا مقام حاصل کرے گا۔ ہم اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ایک شخص نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر جیسے تمام اعمال کرتا ہے لیکن وہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا، تو کیا ایسے شخص کی عبادت قبول ہوگی؟ عقیدے کی اہمیت کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھ لیجئے۔ عقیدے کی مثال عدد کی سی ہے، یعنی 1، 2، 3 وغیرہ وغیرہ، اور عمل کی مثال صفر جیسی ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو صفر لگ گیا، اس نے روزہ رکھا پھر صفر لگ گیا، اس نے حج کیا پھر صفر لگ گیا۔ تو کیا یہ جتنے بھی صفر لگائے گئے ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا علم ریاضی کے اصولوں کے مطابق یہ کوئی ویلیو ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صفر اپنی حیثیت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی عدد لگایا جائے۔ اسی طرح جب تک ہم اعمال کے ساتھ درست عقائد کا عدد نہیں لگائیں گے ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے نہ کہ اعمال سے۔ پر عقیدے کی اہمیت ہمیں اس وقت تک ٹھیک سے سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس کے لیے اٹھائی گئی تکالیف، سہے گئے مظالم اور قربانیوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعلانیہ تبلیغ حق کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ کے قہر و غضب کا آتش فشاں پوری قوت کے ساتھ پھٹ پڑا۔ دعوت توحید قبول کرنے والوں پر انہوں نے ایسے مظالم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کوئی ایسا نہیں جو فلاں اونٹ کی اوجری اٹھا لائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو وہ اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دیں۔ اس وقت قوم میں جو سب سے زیادہ شکی تھا، یعنی عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور ایک اوجری اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ مشرکین ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس وقت 4-5 سال کی تھیں، دوڑی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کو ہٹایا۔ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ روتے ہوئے اس اوجری کو ہٹایا اور کفار کو بدوائیں دیں۔ حضرت طارق المحاربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور وہ شخص ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یہ مظلوم کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب کے قوم کا ایک نوجوان ہے۔ میں نے پوچھا، یہ ظالم کون ہے جو اس کا پیچھا کر کے اس کو پتھر مار رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی تسلی دینے والا اور غمگسار نہ رہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر 10 نبی شوال کے آخر میں طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا قصد فرمایا کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ عبد یا لیل، مسعود، حبیب، ان تینوں بھائیوں پر جو وہاں کے سرداروں میں سے تھے اسلام پیش کیا۔ بجائے اس کے وہ کلمہ حق کو سنتے اور قبول کرتے، انہوں نے نہایت سختی اور تلخی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ ایک نے کہا کہ کیا خدا نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھی کو نبی بنا کر بھیجا؟ ایک نے کہا کہ کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا کوئی نہیں ملا؟
ایک نے کہا خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہ کروں گا، اگر واقع میں اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں۔ انہوں نے صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ شکی القلب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے تو جو پتھر بھی آئے وہ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر گرے۔ اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تمام سر زخمی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان مخزوم کی لونڈی تھیں۔ دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں نعمت اسلام سے بہریاب ہوئیں۔ قبول حق کے جرم میں ابو جہل ان پر نت نئے مظالم ڈھاتا تھا، لیکن انہیں جان دینا تو منظور تھا، خدائے واحد سے منہ موڑنا کسی صورت میں گوارا نہ تھا۔ راہ حق میں بے پناہ مظالم سہتے سہتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل نے انہیں طعنہ دیا کہ لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا۔ انہوں نے بے دھڑک جواب دیا، لات و عزیٰ پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ انہیں کون پوج رہا ہے۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کو ان کی شان استقامت اس قدر پسند آئی کہ دوسرے دن سو کر اٹھی تو ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جو اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے مدینہ بلا لیا تھا۔ مکہ میں کافروں نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ حد ہو گئی کہ جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے باہر نکلیں تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا اور ایک بدنصیب کافر حبار بن اسود جو بڑا ہی ظالم تھا نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل ساکت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دیور کنانا جو ابھی کافر ہی تھا ایک دم طیش میں آ گیا اور اس نے جنگ کے لیے تیر کمان اچھا لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر راستہ صاف کرا دیا۔ یہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اس واقعے سے بڑی چوٹ لگی، چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار نے ان پر ہولناک مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ وہ ان کے کپڑے اتار کر دہتے انگاروں پر لٹا دیتے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے۔ کبھی انگاروں پر لٹا کر ایک کبھی ہیکل آدمی ان کے سینے پر بیٹھ جاتا تاکہ کروٹ نہ بدل سکے۔ خباب رضی اللہ عنہ نہایت صبر و استقامت کے ساتھ ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے، یہاں تک کہ زخموں سے خون اور پیپ نکل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتے۔ قبول اسلام کے جرم میں خباب رضی اللہ عنہ کو اسی طرح لرزہ خیز مظالم سہتے سہتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن فریاد لے کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اللہ پاک سے ہماری دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ ڈالا گیا، سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے کچھ نہ چھوڑا گیا۔ ایسی سختیوں نے بھی ان کا دین پر اعتقاد متزلزل نہ کیا۔ ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، چیر کر بیچ میں سے دو کر دیے گئے، تاہم دین کو نہ چھوڑا۔ اللہ اس دین کو ضرور کامیاب کرے گا اور تم دیکھ لو گے کہ اکیلا سوار سنا یعنی یمن سے حضرموت تک جائے گا اور سوائے اللہ عز و جل کے کسی سے نہیں ڈرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ منشاء خداوندی سمجھ گئے اور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک مشرک رئیس امیہ بن خلف کے غلام تھے۔
اسلام کی منادی سنتے ہی صدق کے دل سے ایمان لے آئے۔ امیہ کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو فتح غضب میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے قبول حق کے جرم میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے طرح طرح کے عذاب ایجاد کیے۔ ان کی گردن میں رسی باندھ کر شریر لڑکوں کے ہاتھوں میں تھما دیتا اور وہ ان کو مکہ کی پہاڑیوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر جلتی ہوئی ریت پر لا کر اوندھے منہ لٹا دیتے اور ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں حج یا عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ گیا تو دیکھا کہ لڑکوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو ایک رسی سے باندھے رکھا ہے اور ادھر ادھر گھسیٹ رہے ہیں، لیکن وہ کہے جا رہے ہیں کہ میں لات و عزا اور حبل اور اصاف اور نائلہ اور بوانا، یہ تمام بتوں کے نام ہیں، سب کا انکار کرتا ہوں، اور ان کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ حق تھا، احد احد۔